میرا سوال تھا کہ مذاہب مختلف کیوں ہے اور صرف ایک کیوں نہیں؟ کس کلاس میں پڑھتی ہو؟ پانچویں میں۔ تم نے ایولیوشن پڑھا ہے، کس طرح انسان بنا؟ پہلے غاروں میں رہتا تھا، جنگلوں میں رہتا تھا، جانوروں کی طرح رہتا تھا، پھر انسان بنا، ایسا ایسا اس کو عقل آئی۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر تم بڑی ہوگی نا، کلاسوں میں جاؤ گی تو پڑھو گی یہ، اس کو کہتے ہیں انسان کا ایولیوشن۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح مذہب کا بھی ایولیوشن ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دیکھا انسان میں تھوڑی عقل ہے، تھوڑے وسائل ہیں، ان کو تھوڑی باتیں بتائیں حکمت کی، نبی آئے ان کے مقابلے میں، پھر آہستہ آہستہ پھیلتے گئے، انسان میں عقل آتی گئی، اور ان کے ہر علاقے میں نبی آتے گئے ان کو بتانے کے لیے۔ اتنی بڑی دنیا ہے، اللہ میاں نے مختلف جگہوں پہ نبی بھیجے، لیکن تعلیم ایک دی ہر ایک کو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کی باتیں مانو، اور اچھے اخلاق سے پیش آؤ ایک دوسرے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ تو ہر جگہ ایک ہی تعلیم ہوئی۔ اس وقت کمیونیکیشن اس طرح نہیں تھی نا، تو تم نا سیل فون تمہارے پاس ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ رابطہ کر لیتے ہو، واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیتے ہو، فون پہ کانٹیکٹ کر لیتے ہو۔ اس وقت تو ایسی کوئی بات نہیں تھی نا، اس لیے ہر علاقے میں نبی آتے تھے، لیکن کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے اس لیے ان کی تعلیم ایک ہوتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو مزید انسانوں کو عقل دی، مزید سوشلائز کرنے کا ان کو موقع ملا، تو پھر وہ ساتھ ساتھ کے شہروں میں ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے، پھر نبی بھی وہاں علاقوں میں آنے لگے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ہر قوم میں نبی بھیجے تاکہ ان کو بتاؤں کہ ان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور نیک کام کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے نہ کریں، اچھی اچھی باتیں کریں۔ اس طرح پھر آہستہ آہستہ جب اور دنیا پھیلتی گئی، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی تعلیم بھی وسیع کر دی، ہر علاقے کے لیے نبی بھیجا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بنی اسرائیل کے لیے، اس کے بعد بھیجا، اس کے بعد بھی بیچ میں نبی آئے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ ان لوگوں کو جو تعلیم بگڑ گئی ہے ان کو اکٹھا کریں اور حضرت موسیٰ کی تعلیم پر لے کے آئیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ انسان میں اب اتنی عقل آ گئی ہے کہ اب ہر چیز سمجھ سکتا ہے اور ایک دوسرے سے کانٹیکٹ بھی آرام سے ہو سکتا ہے، رابطے بھی ہو سکتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور یہ سارے جو پہلے نبی آئے تھے انہوں نے خبر دی تھی کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جو ساری دنیا کے لیے آئے گا۔ اس لیے کسی اور کتاب نے، نہ تورات نے، نہ انجیل نے، نہ کسی اور اسکرپچر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ ان کے نبی ساری دنیا کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے صرف یہ لکھا ہے کہ ہم اپنی قوم کے لیے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ حضرت موسیٰ نے بھی کہا بنی اسرائیلیوں کے لیے آیا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں لاسٹ شیپ جو ہے اسرائیل کی ان کے لیے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ ان کو صحیح راستے پہ ڈالنے کے لیے۔ لیکن قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، خبریں دینے والا، خوشخبریاں دینے والا، ڈرانے والا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور اس کی پیش گوئی پہلے نبیوں نے بھی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آخری شریعت بھیج دی اور اس آخری شریعت کے بارے میں پہلے نبیوں نے خبر دے دی، اور یہ کہا جب وہ نبی آئے گا، جس تورات کی پیش گوئیاں بھی ہیں، انجیل میں بھی اس نے کہا کہ نبی آئے گا تو اس کو مان لینا، وہ سب دنیا کے لیے ہوگا۔ اس لیے یہ صرف اسلام کا کلیم ہے کہ وہ ساری دنیا کے لیے ہے، اور کسی نبی کا کلیم نہیں ساری دنیا کے لیے۔ جتنا لوگوں کے وسائل تھے اس وقت، جس حد تک ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کر سکتے تھے، رابطہ کر سکتے تھے، مل سکتے تھے، لمیٹڈ ایریا میں ان کے نبی اپنی تعلیم دیتے رہے اور بتاتے رہے کہ آخری زمانے میں ایک اور نبی بھی آئے گا جو پوری دنیا کے لیے ہوگا۔ اس لیے اللہ میاں نے پہلے تیار کیا لوگوں کو ذہنی طور پہ آہستہ آہستہ کہ تم لوگ تیار ہو جاؤ، ایک آخری نبی آئے گا، اس کو ماننے کے لیے آئندہ آئے گا زمانے میں، اور ہر نبی نے اس کی تعلیم دی۔ لیکن ہر نبی نے ایک ہی تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کو مانو اور ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرو۔ ٹھیک ہے؟
تو اس لیے مختلف نبی آئے مختلف علاقوں میں. اب ہم دیکھتے ہیں رابطے ہو گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا اور آپ نے دعویٰ بھی کیا. پھر یہ بھی بتا دیا کہ آخری زمانے میں جب مزید ایک دوسرے سے کانٹیکٹ شروع ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے ملنا جلنا شروع ہو جائے گا، پھر مسیح موعود آئے گا، پھر وہ تبلیغ کرے گا، دنیا کو اسلام کی تعلیم پہنچائے گا اور تم اس کو مان لینا. آج صلی اللہ نے فرمایا تھا مسلمانوں کو بھی کہ جب وہ آئے دعویٰ کرے تو اس کو میرا سلام کہنا. اس کا مطلب تھا کہ تم لوگ آسانی سے وہاں جا سکتے ہو سلام کہنے کے لیے یا ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہو. تو بہرحال اس لیے مختلف مذہب ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل کے مطابق ان کو تھوڑی تھوڑی تعلیم دی، پھر جب موجودہ ڈیولپمنٹ ہو گئی، انسان میں عقل زیادہ ہو گئی، نئے ذرائع آ گئے اور ہر چیز تمہارے پاس ہو گئے، ریسورسز پیدا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھیجا تاکہ سب دنیا کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کیا ہے. ٹھیک ہے، جھگڑے کے لیے نہیں بھیجا تھا. ہم تو اس لیے سارے نبیوں کو مانتے ہیں، بلکہ احمدی تو باقی مسلمانوں سے بھی زیادہ ہے کیونکہ ہم حضرت مسیح موعود کو بھی مانتے ہیں. اس لیے آئے تھے آپ کی دنیا میں ایک امن قائم ہو جائے، آپس میں محبت اور پیار سے رہیں. اس لیے مسیح موعود علیہ السلام نے یہی تعلیم دی ہے. مجھے اللہ میاں نے کہا ہے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرو دین واحد پہ اور باقی دنیا کے لوگوں کو بھی اکٹھا کرو تاکہ ہم ایک ہو کے ایک خدا کی عبادت کریں اور ایک دوسرے کا حق ادا کریں، لڑائیاں اور جنگیں چھوڑ دیں. اب ایک مذہب ہوگا تبھی ہم چھوڑ سکتے ہیں. بہن بھائی بن کے رہیں گے، آپس میں رشتہ دار بن کے رہیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے رہیں گے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں گے، تبھی ایک ہو سکتے ہیں نا. یہ اسلام کی تعلیم ہے. باقی تعلیمیں اپنے اپنے حالات کے مطابق مختلف تھیں، لیکن بنیادی تعلیم یہی تھی کہ اللہ ایک ہے اور ایک دوسرے کا خیال رکھو. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ.